ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2024-25 کے مالی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے 2024-25 کا جو بجٹ ہے وہ منظور ہوا، اور اگر اس بجٹ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جو بچ گیا تھا اس کو لوٹنے کے لیے یہ بجٹ منظور کیا گیا ہے تو غلط بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی زندہ مثال میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اور زندہ مثال یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، ان کے 20 گریڈ کے اور 22 گریڈ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو نوازنے کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اور کس چیز کے لیے نوازا گیا ہے؟ DHA فیز 9 لاہور میں 29 بنگلے ان کو ڈبل سٹوری دیے جائیں گے۔ جی ہاں، 29 بنگلے ڈبل سٹوری ان کو دے دیے جائیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ صرف بنگلے، ساتھ لگژری گاڑیاں بھی دی جائیں گی۔ جی ہاں، لگژری گاڑیاں بھی دی جائیں گی، اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جہاں نصف سے زائد آبادی، 26 کروڑ تقریباً کل آبادی ہے، اور نصف سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ جی ہاں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، سر ڈانپنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور اس ملک کے ایک صوبے میں جہاں پہ بھوک ناچ رہی ہے، مائیں خودکشیاں کر رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کے گلے گھونٹ رہی ہیں، اس ملک میں مریم نواز صاحبہ اس صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے اپنے ماتحت کام کرنے والے بیوروکریٹوں کو نواز دیا ہے 2 ارب روپے کے لگژریس بنگلوں کی لاگت کی منظوری دے کر، اور 7 گاڑیاں دے کر۔ کس طرح نیند آتی ہے آپ لوگوں کو؟ کس طرح سو لیتے ہیں آپ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ لوگ لگژری لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہیں؟ کیسے حکمران آپ؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہونا آپ لوگوں نے۔ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ میں نے آج ایک خاتون کو دیکھا، ایک خاتون کو میری بات ہوئی، میں نے وہاں رک کر 50 روپے کا سکنجبین کا گلاس پیا ان سے۔ میں نے کہا، ماں جی آپ اس عمر میں کیوں کام کر رہی ہیں؟ کہتے، بیٹا میں کیا کروں، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ میں گھر کو فائنینشلی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے سکنجبین جو ہے اس کو میں روڈ پر بیچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ ہو رہا ہے وطن عزیز پاکستان کے صوبہ پنجاب میں، لیکن مریم نواز صاحبہ کے ماتحت کام کرنے والے جو بیوروکریٹ ہیں وہ اربوں روپے کی لاگت سے نئے بنگلے انجوائے کر رہے ہیں، نئی گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں، اور عوام بھوک سے مر رہی ہے۔ حالیہ جو بلز آئے ہیں، جولائی کے مہینے کے جو بلز آئے ہیں، جن کے پچھلے سال اسی منتھ میں جو بل آئے وہ 4,000، اور اس دفعہ 16,000، 20,000، 25,000، 30,000۔ عوام دہائیاں دے رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں، لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ مریم صاحبہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ پنجاب کی عوام میری 100 دن کی کارکردگی پر مجھے جولیاں اٹھا کر دعائیں دے رہی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی عوام ہے۔ محترمہ، آپ نے تو پاکستان کی جو پنجاب کی عوام ہے اس کو ریلیف دینا تھا، آپ نے ان کے زخموں پر نمک نہیں تھا چھڑکنا، بلکہ آپ نے مرہم لگانا تھا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ، یہ آپ نے جیسے پرومسز کیے، جیسے وعدے کیے، ویسا فل آپ اپنے پرومسز نہیں کر پائی۔ صرف آٹے کی قیمتیں کم ہوئی، باقی جو اشیاء خرونوش ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہسپتالوں کا نظام جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے، ادویات وہاں نہیں ملتی، غریب کو علاج نہیں ملتا، ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز اس طرح سر انجام نہیں دیتے جیسے ان کو انجام دینا چاہیے۔ وہ کیسے دیں؟ ان کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ وہ اتنا پڑھ لکھ کر، ڈگریاں لے کر، اتنا خرچہ کر کے وہ ڈاکٹرز بنے، اور تنخواہ کے نام پر ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ نظام بالکل تہس نہس ہو چکا ہے، غریب آدمی سوسائڈ پر مجبور ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو ملتی ہیں، یہ لگژریز، یہ جو بنگلے، یہ ہماری خدمت کے لیے ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت جس ملک میں 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس ملک میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس صوبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ خدارا حکمرانوں، سوچو، ہم غریب عوام پر رحم کرو۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ لوگ لگژریس زندگی گزار رہے ہیں۔